الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سلسلہ اصلاح کی بات، موضوع مکار سام۔ حضرت سیدنا محمد بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی شکار کے لیے جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا۔ وہ اپنی دم کے بل کھڑا ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اے سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خدا کے لیے میری مدد کرو ورنہ میرا دشمن مجھے مار دے گا، میرے ٹکڑے کر دے گا، میری جان لے لے گا۔ تو حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تم کون ہو، میں تمہاری کیسے مدد کر دوں؟ تم تو نقصان دینے والے جانور ہو، نقصان دینے والے حشرات میں سے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری مدد کیجئے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ مجھے اپنے پیٹ کے اندر جگہ دے دیں، میں وہاں پہ چھپ جاؤں گا، جب میرا دشمن چلا جائے گا تو میں باہر نکل آؤں گا۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سانپ کی بات مان لی اور کہا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اور مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اب سانپ، آپ نے منہ کھولا، سانپ آپ کی حلق میں سے آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ آپ کے پیٹ کے اندر جب چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ایک شکاری بھاگتا ہوا، اس کے پاس ننگی لٹکتی ہوئی تلوار تھی۔ جب وہ پاس آیا، اس نے پوچھا اے اللہ کے نیک بندے، کیا تو نے ایک سانپ کو دیکھا؟ تو سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے سانپ کو نہیں دیکھا۔ تو وہ شخص آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سانپ نے آپ کے منہ سے باہر اپنا منہ نکالا اور عرض کی کیا میرا دشمن چلا گیا؟ تو سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں، تمہارا دشمن چلا گیا۔ تو سانپ نے کہا اب میں تمہارے پیٹ میں سے نہیں نکلوں گا۔ سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ کس چیز کی دشمنی کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہاری مدد کی ہے کہ تمہیں پناہ دی اور تمہارے دشمن سے محفوظ فرمایا۔ تو اس نے کہا اب دو ہی حل ہیں، یا تو میں آپ کے پیٹ کے اندر اپنا زہر چھوڑوں گا، اس کے اثر سے آپ ہلاک ہو جاؤ گے، یا میں آپ کے دل کے اندر سوراخ کروں گا۔ سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھے اتنی مہلت دو کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں، میں جب چوٹی کے اوپر چلا جاؤں گا، تم دل میں سوراخ کرنا چاہو یا میرے جسم میں زہر چھوڑنا چاہو چھوڑ دینا، اس کے بعد میری ہلاکت ہو جائے گی۔ اسی اثناء میں سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اوپر جا کے چہرہ زرد ہے، پریشانی کا عالم ہے، موت کے انتظار میں پریشان بیٹھے ہیں۔ اسی اثناء میں تھوڑے وقت کے بعد ایک خوبصورت نوجوان لڑکا وہاں پہ حاضر ہوتا ہے اور سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے حضور آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ایسے سانپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب واقعہ سنایا تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نوجوان نے اپنی چادر اتار کر ایک بوٹی نکال کر سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ بوٹی کھائی۔ جیسے ہی بوٹی کھائی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کی حالت متغیر ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ اور پھر اس نے دوسری بار آپ کو بوٹی نکال کے دی۔ جیسے آپ نے دوسری بار بوٹی کھائی تو آپ کے پیٹ کے اندر ایک خلبلی مچ گئی، بہت زیادہ درد محسوس ہوا۔ پھر اس نوجوان نے آپ کو تیسری بار دوبارہ بوٹی نکال کے دی، آپ نے وہ بوٹی کھائی، اس کے اثر سے سانپ کے آپ کے پیٹ کے اندر ٹکڑے ہو گئے اور ٹکڑے ہو کر وہ آپ کے پیٹ میں سے باہر نکل گیا۔ اب سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے نوجوان، اس بیابان جنگل کے اندر تمہیں بھیجنے والا کون ہے؟ تم میری مدد کے لیے کیسے آگے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے سانپ کے ساتھ اس کی مدد کی، اس کو اس کے دشمن سے محفوظ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ تو جب اس نے آپ کے ساتھ مکاری کی تو فرشتوں نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی یا باری تعالیٰ، فلاں شخص نے، سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سانپ کی مدد کی اور تیری رضا کی خاطر اور مسلمان ہونے کے ناطے کی، اور وہ سانپ اب ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا باری تعالیٰ ان کی مدد فرما، ان کو اس کے شر سے محفوظ فرما۔ تو آپ نے جو نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، میں آپ کا وہ نیک عمل ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے فلاں شخص کے نیک عمل
جا اور جا کر اس کی حفاظت فرما، اس کو بچا۔ میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہی نیک عمل ہوں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا تھا اور اس سانپ کی مدد کی تھی۔ اب دیکھیے ناظرین کہ کس قدر خوبصورتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی کی بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو نقصان یا ضرر نہیں پہنچنے دیتا۔ اگرچہ وہ سانپ ان کے پیٹ میں تھا اور ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کے نیک اعمال کے ساتھ مدد فرمائی کہ سانپ کے ٹکڑے ہو گئے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بالکل صحیح و سلامت ہوئے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی یا کسی کی بھی مدد کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے مدد کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی سیلفی بنانے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو دکھ پہنچانے کے لیے، نہ کہ ریاکاری کے لیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، بلکہ صرف اور صرف جو بھی کام کریں رضائے الہی کے لیے کرنا چاہیے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔